ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت یقیناً الیکشن کا زمانہ ہے، ٹیمپو بھی بن رہا ہے۔ اب شہری علاقوں میں تو واضح طور پر اب ایک سیاسی ٹیمپو نظر آنے لگا ہے، خاص طور پہ جیسے سندھ میں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ نے ایک بڑا جلسہ کیا، اور اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اہم ترین جو معرکہ ان کا ہو رہا ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اس وقت پنجاب میں انٹر ہو چکے ہیں، اور سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں وہ اپنے جلسے کر رہے ہیں، ان کے جلسے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ماضی میں دیکھنے میں آیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی پذیرائی نہیں تھی، لیکن اگر آپ بہت پہلے چلے جائیں تو اس میں بے نظیر بھٹو صاحب کا زمانہ آتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ آتا ہے، تو اس وقت تو پنجاب میں اصل طاقت ہی پیپلز پارٹی تھی، لیکن پھر وقت نے پیپلز پارٹی کو وہاں سے ہٹا دیا۔ شاید ضیاء الحق صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایک بڑا کرش کیا گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کی صورت میں پی ایم ایل این کی صورت میں پنجاب کو ایک نئی لیڈرشپ دی گئی اور پوری سپورٹ کے ساتھ دی گئی، جس کی بنیاد پر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے راستے تنگ ہوتے گئے، اور اچھے اور اہم ترین، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار، اور آپ کے جو آپ کا برادری سسٹم ہے، ملک ہے تو کہیں آرائی ہیں، تو کہیں کشمیری ہیں، تو کہیں کچھ ہیں، بٹ ہیں تو کچھ، یعنی وہاں پر برادری سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور وڈیرے اور جاگیرداری سسٹم بھی بہت زیادہ تو اس وجہ سے پنجاب کے اندر پی ایم ایل این کو ایسے لوگ دیے گئے جو ان برادری سسٹم کے اہم ترین لوگ تھے، چنانچہ ایک طریقے سے الیکٹیبلز تھے، اور انہوں نے وہ جگہ بنائی، اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ پی ایم ایل این پنجاب میں پی ایم ایل این ایک کا گڑھ بن گیا، اور پھر ماضی میں پی ایم ایل این کو پنجاب سے بڑی پذیرائی ملی، اور اب تک پذیرائی مل رہی تھی، لیکن اب پنجاب میں جو توڑا ہے پی ایم ایل این کی مقبولیت کو، وہ پی ٹی آئی نے توڑا پچھلے سال، اور اب کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں 18 سے 36 سال تک کے جو نوجوان ہیں وہ 45% ٹوٹل جو ووٹ ہے وہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، کہ نوجوانوں سے اگر آپ بات کریں تو وہ عمران خان کے شیدائی ہیں، حالانکہ ان کو عمران خان کی خصوصیت کا پتہ نہیں، کام کا پتہ نہیں، بس اس کو ایز اے ہیرو وہ مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران صاحب خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیشتر لوگ، ہاں چند لوگ ایسے ہیں جو ان کے دیوے ویژن ہے، جو بھی ویژن ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر ووٹ جو پی ایم ایل این کی طرف جاتا ہے وہ اوور ایج، یعنی 50 سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 36 اور 50 کے درمیان بھی ووٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، اور وہ پی ایم ایل این میں، پیپلز پارٹی میں، اور پی ٹی آئی میں۔ حالانکہ بلاول بھٹو ایک نئے نوجوان ابھرتے ہوئے آپ کی قیادت ہے، اور پیپلز پارٹی نے ان کو وزیر اعظم کے لیے بھی نامزد کر دیا ہے۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو نوجوانوں کی ابھی وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے جو عمران خان کو مل رہی ہے، لیکن اگر دوسرے نمبر پہ نوجوانوں کا ووٹ بینک ہے تو وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ اچھا، جیالے کبھی بھی کسی دوسری طرف نہیں جاتے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب جب بلاول بھٹو صاحب اس وقت پنجاب میں بڑی تیزی سے کمپین کر رہے ہیں، اور اہم ترین جلسے چنیوٹ میں، اور ملتان میں، اور لاہور میں، اور سائیوال، اور بہت ساری جگہوں پہ رحیم یار خان، تو اس سے کافی موبلائزیشن ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی ایبٹ آباد میں، پنجاب کے دیگر شہروں میں، ننکانہ میں اپنی طاقت دکھائی ہے، ایون کہ ایبٹ آباد وغیرہ کی طرف بھی صورتحال تو اب تیزی آئی ہے۔ کے پی کے میں اتنی تیزی نہیں ہے، سندھ میں اتنی تیزی نہیں ہے، بلوچستان میں اتنی تیزی نہیں ہے، کراچی میں ایم کیو ایم اپنی طاقت دکھا رہی ہے، لیکن اور سیاسی جماعتیں اس طرح نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو سیاسی ماحول تو بن گیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور الیکشن کے حوالے سے اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑی اپنے آپ کو بڑی تیزی سے
وہ کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ جی میاں نواز شریف صاحب نے ایک جلسہ کیا اور پھر خاموش ہو گئے تھے اور پھر نہیں کیا، کیونکہ اس کے بارے میں کچھ اہم ترین لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جتنا چاہ رہے تھے کہ لوگ نکلیں ان کے جلسوں میں، اتنے لوگ نکلے نہیں۔ جس طرح بے نظیر صاحبہ جب ملک میں آئی تھیں آپ کے، جبکہ ان کے ساتھ بدترین ضیاء الحق دور میں اور سلوک ہوا تھا اور وہ چلی گئی تھی ملک سے، اور ملک سے واپس آئی تھی، حالانکہ وہ کوئی منجھی ہوئی سیاست دان نہیں تھی، لیکن جب اتری تھی تو انٹرنیشنل میڈیا کے لحاظ سے 30 لاکھ یعنی 3 ملین لوگ کھڑے تھے ان کے آپ کے استقبال کے لیے۔ نواز شریف صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، اور وہ ان کی جلاوطنی ہوئی ہے نہیں، وہ چلے گئے، جلاوطنی نہیں، وہ اس دفعہ تو وہ عدالت نے ان کو اجازت دی علاج کے لیے، اور 4 سال وہ ملک سے باہر رہے، لیکن جب وہ آئے تو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع نہیں کر سکے۔ تو پیپلز پارٹی ایک دفعہ کیا پنجاب کو وہ فتح کر سکے گی؟ بلاول بھٹو میں حوصلہ ہے، چیالے وہاں موجود ہیں، پرانے لوگ موجود ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ الیکٹیبلز کا زمانہ ہے، الیکٹیبلز پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو رہے ہیں۔ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب سے ایک اہم ملاقات ہوتی ہے، 2 اہم شخصیات کی، اور اس کے بعد دوبارہ پھر میاں نواز شریف صاحب جلسوں میں اترتے ہیں اور ان کے جلسے کامیاب نظر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جلسے اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں کہ ان 2 شخص سے ملاقات ہوئی تھی تو پھر شاید ان کو سپورٹ ملی ہے جلسوں میں، اور وہ 2 اہم لوگ تھے، تو اس سوال کوئسچن مارک تو ہے یہ، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ وہ بھی کسی حد تک کامیاب تھا، لیکن جتنا وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اتنی بڑی پذیرائی ان کو نہیں مل رہی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کئی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان استحکام پارٹی بھی ہے، الیکٹیبلز بھی لے لیے ہیں، باپ پارٹی بھی ہے، عدم اعتماد والے بھی شامل ہیں، ایم کیو ایم کو بھی ہے، جی ڈی اے کے ساتھ بھی اتحاد ہو رہا ہے، اور دوسری گروپس کے ساتھ بھی اتحاد ہو رہا ہے۔ تو گویا پی ایم ایل این جو ہے ایک بڑی اتحاد کے ساتھ جو ہے الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور کئی جگہ پہ انہوں نے اپنی سیٹ کو کمپرومائز کیا، حالانکہ ان کے پاس لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کو ایکوموڈیٹ کیا ہے۔ آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور پی ٹی آئی ٹوٹل آزاد ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو سب سے زیادہ سیٹ نکالیں گے وہ آزاد ہے، اور آزاد کو حاصل کرنا ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، غیر سیاسی جماعتیں آزاد کو اٹھا لیتی ہیں، ان کی قیمت ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو پی ٹی آئی سے آزاد آ رہے ہیں وہ آزاد پی ٹی آئی میں واپس جاتا ہے، یا پھر جس طرح استحکام پارٹی کہہ رہی ہے کہ انہیں ہم لے لیں گے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کہہ رہی ہے ہم لے لیں گے، پی ایم ایل این بھی اس بات پہ انتظار میں ہے کہ یہ ہماری طرف آ جائے گا، پیپلز پارٹی تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے زیادہ تر لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ چنانچہ الیکشن ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا کمپلیٹ یہ وقت بتائے گا۔ ماحول بن گیا ہے، اہم ترین سیاسی لیڈر، اہم ترین سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں، اور اب جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور اس بنیادوں پر اگر کسی سیاسی جماعت کو موقع نہیں مل رہا ہے بڑے جلسے کرنے کا، وہ پی ٹی آئی ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز نے بھی سوال اٹھا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں، یا عمران خان جو بھی قانون میں ہیں ان کو نائل کیا گیا ہے، 9 مئی ذمہ دار، اور جس نے پاکستان کے خلاف آپ کے پاکستان کو ٹارگٹ کیا، فوج کو ٹارگٹ کیا، یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو عدالت سے دور کر دینا چاہیے، چاہے وہ اشتہاری ہو کچھ بھی ہو۔ لیکن وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے جو ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، اور وہ پاکستان کے آئین کے تحت ان کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں، اور وہ اس جماعت میں رہتے ہوئے الیکشن لڑیں، ان کو پوری آزادی ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہے، تو پھر ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے، ان کو جلسے کرنے دیے جائیں، جلوس کرنے دیے جائیں۔ رزلٹ کیا آتا ہے وہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا، لیکن ابھی سے ان لوگوں کو جو 9 مئی کے ذمہ دار نہیں ہیں، پوری پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، عمران خان اور ان تمام لوگوں کو جو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا دیں آپ، لیکن وہ لوگ جو پی ٹی آئی میں ان چیزوں میں نہیں ہیں، میرا خیال ہے اب سپریم کورٹ نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ساری زیادتی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ہوئی اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو دعویٰ بھی کرتی ہے، تو پھر الیکشن
فیئر نہیں ہو سکے گا اور پھر اس کے رزلٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. چنانچہ ایک طریقے سے بہت بڑی سیاسی عدم استحکام الیکشن کے بعد ہوگا اور پھر ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں کچھ اس طرح کی صورتحال ہو کہ صدر صاحب کو دوبارہ اسمبلی ڈیزالو کر کے دوبارہ الیکشن کے لیے جانا پڑے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.